اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین علی۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، عام طور پر اس موضوع پر بات نہیں ہوتی۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ہمارا اسلام اور ہمارا کردار۔ جو ذمہ داریاں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم پہ عائد کرتا ہے، کیا ہم اسی اسلام پر چلتے ہیں؟ کیا ہماری جو زندگی ہے، کیا ہم اسی دین، اسی اسلام کی طرح جو اسلام ہمیں سبق دیتا ہے، جو دین ہم پر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، کیا یہ وہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے؟ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پر مدعو کیا ہے محمد مظفر حسین تبانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ تبانی صاحب، آپ نے ٹائم دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تبانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے ہمارا اسلام اور ہمارا کردار، ہمارا جو اسلام ہے جو ہم پہ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، کیا ایک عام انسان، اشرف المخلوقات کے ناطے کیا ہم وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العلی العظیم، والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی کل انبیاء اجمعین وعلی من سلک علی صراط المستقیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے تمہید میں ہمارا اسلام اور ہمارا کردار کے حوالے سے آغاز کیا، یہ انتہائی اہم موضوع ہے جس کے اوپر آپ نے اشارہ کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اپنے فہم کے حساب سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم اسلام اور ہمارے کردار میں کتنی ایک مطابقت ہے، اور ایک اسلامی کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں بار بار جو ایک چیز آتی ہے وہ آتی ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بے شک۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے تمہیں زندگی دی ہے، اسی ذات نے اس زندگی کو گزارنے کے کچھ اصول دیے ہیں۔ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، وہ اصولوں کا نام ہے۔ بے شک۔ آج ہم نے اسلام کو رسم و رواج کی حد تک محدود کر دیا ہے، اور اس کے اصول جو ہیں وہ پس پشت ڈال دیے، جبکہ جس کو ہم مغرب دنیا کہتے ہیں، وہ رسم رواج کی بجائے انہوں نے اسلام کے اصول اپنا دیے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے، اور ہم صرف باتوں کی حد تک رہے، نعروں کی حد تک رہے، اور کردار کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف، اپنے ماضی کی طرف، حال کی طرف اور مستقبل کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اخلاقی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، علمی طور پہ بھی، حتیٰ کہ اس جدید دور میں ٹیکنالوجی میں بھی ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جبکہ اسلام جو ہے یہ سراسر کرنے کا نام ہے۔ اب اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اسلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی مجسم شکل ہوگی جو ہمارے سامنے ہوگی، ہم اس کے مطابق اس کو فالو کریں گے۔ جی، ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اسلام کے سنہری اصولوں پہ ایک مبنی ایک کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس سے ہم نے زندگی کے اصول لے کے ہم نے معاشرے میں اپنی ذات کے اوپر اس کو نفاذ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ثمرات آتے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس طریقے سے آگے نکلتا ہے۔ آج ہم اخلاقی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے
اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کیا جو ذمہ داری اسلام ہم پہ ڈالتا ہے۔ اسلام ہمیں ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالتا ہے بطور ایک شہری کے، ایک فرد کے، ایک استاد کے، ایک معلم کے، ایک مفسر محدث، ایک حکمران کے، یا کوئی جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس حوالے سے جو ذمہ داری ڈالتا ہے اس ذمہ داری کو ہم صحیح معنوں میں نبھا نہیں رہے۔ ہم باتوں کے حد تک تو ہم کاغذی شعر ہیں، لیکن حقیقت میں کردار کے اعتبار سے ہم بالکل اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری کوشش اور کاوش کے باوجود رزلٹ صفر نکلتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور اسلام کدھر ہے، تو یقیناً اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو قرآن کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل اس سے بہت دور جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے خوف خدا نکال دیا ہے، اور یہ خوف خدا اور اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا رعب اور دبدبہ، ہیبت، یا یوں کہہ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم چلو محبت، مودت، اطاعت و اتباع کی کوئی صورت ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہم سے قدر ہو نہیں سکی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کے سامنے ہم ایک دیوتا کی طرح اس کی پوجا پاٹ کریں، ایسی تو ہے نہیں۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا لیں کہ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ جبار بھی، وہ ہر چیز، مطلب اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ معجز کر سکے، اس کو جو ہے وہ نہ کرنے دے، ایسی بات نہیں، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں صرف اللہ کی ایک صفت ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہمارا اپنے کردار کے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کردار کس سمت کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم صرف اتنا جان لیں کہ اللہ دیکھ رہا، ہاں ہم زبانی طور کے اوپر تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، لیکن اس دیکھنے کو ہم اپنی عملی زندگی میں نہیں لاتے۔ جب ہم کسی کام کے اوپر یا جب کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہم چاروں اطراف کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سے پھر جو ہو سکتا ہم کرتے ہیں، کیونکہ ذہنی طور پہ ہم مطمئن ہوتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اس وقت جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں اس وقت اللہ دیکھ رہا۔ اتنا ہم چھپ سکتے ہیں، مطلب ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ پورے اسلام کو یا جتنی دوسری اس کے لوازمات اس سے قطع نظر صرف آپ ایک چیز کے اوپر آپ تہیہ کر لیں کہ واقعی یہ ہے اور ہے، حقیقت میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک اسی دیکھنے کے اوپر اگر بندے کا اعتقاد اور ایمان پختہ ہو جائے اور وہ اپنے ایمان کا اس کو حصہ بنا لے، بلکہ عین ایمان بنا لے، تو آپ خود اندازہ فرما لیں کہ اس کی اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی نشست و برخاست میں، اس کی جلوت خلوت میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے احتیاط ہو، اور اسی احتیاط کو وہی حقیقت میں وہی اتقوا اللہ ہے، وہی خدا سے ڈرنا ہے، وہی پرہیزگاری ہے، وہی ہر کام کا لحاظ کرنا ہے، ہر چیز سے پرہیز کرنا ہے، ہر چیز سے اجتناب کرنا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، یعنی یہ ایک صفت اللہ کی دیکھنے کی اگر یہ بندے کے ذہن سے اوجھل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا جو اسلام کی یا دین کی اس نے اپنے طور پہ ایک عمارت بنائی ہوئی ہوتی وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں جو مین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر ہماری نظر رہنی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور خبیر ہے، اور اتنا وہ سنتا ہے، اتنا سنتا ہے کہ جتنا کوئی اور نہیں سن سکتا۔ قبلہ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی فرمایا بھی اللہ دیکھتا ہے، بے شک قرآن پاک میں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے تو آپ اس آیت پہ روشنی ڈالیے گا، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ عام شہری ہونے کے ناطے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، حقوق العباد کا جو درس ہمیں اسلام دیتا ہے، کیا ہم ان پہ بھی پورا اتر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ ہم
جیسے میں نے شروع گفتگو کے آغاز میں نے بات کی کہ ہم شاید دین کو یا اسلام کو رسم و رواج کا نام سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ اصول ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے کچھ اصول دیے ہیں، ان میں سے سب سے اہم جو چیز ہے ہمارے ہاں وہ لوگوں کے آپس کے معاملات ہیں کہ آپ نے اپنے معاملات کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ اگر ان معاملات میں ہم صرف اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ معاملات صرف ایک میرے یا آپ کے درمیان نہیں ہے، بے شک اگر ہم دو بیٹھے ہیں تو اگر آپ سورہ کہف کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں ہر جگہ یہ آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ یہ چیز ملے گی کہ جہاں دو ہوتے ہیں وہاں تیسرا خدا ہوتا ہے، اور جہاں تین ہوتے ہیں وہاں چوتھا خدا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں میں اپنی سوچ افکار میں خدا کو لائیں گے تو یقیناً ہر بندے کے ساتھ معاملات، لین دین، ڈیلنگ میں آسانی رہے گی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دھوکہ دہی، کوئی اس میں فراڈ، کوئی پریشانی کسی قسم کی نہیں آئے گی۔ حقوق العباد کے اعتبار سے اللہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم حقوق اللہ کے لحاظ سے تو اللہ مہربانی فرما سکتا ہے، اس میں کنسیشن کر سکتا ہے، اس میں رعایت دے سکتا ہے، ہو سکے اللہ اس کے بارے میں نہ بھی پوچھے، کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں یہ اسلام اور حدیث اور دین اور بلکہ پورے مفسرین اسلام کے یا دین کے جو جتنے بھی مدعی ہیں یا اس کو سمجھنے والوں، ان کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اللہ حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی، کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور حقوق العباد کے معاملے میں ہی ہم بالکل سست اور قاہر واقع ہیں۔ اس میں یہ کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کتنی بڑی خوبصورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے ذمہ داری کے حوالے سے کہ اللہ اس شخص کو شاداب و آداب رکھے، یعنی اس کو خوش و خرم رکھے، اس کو سرسبز و تر و تازہ رکھے، یعنی اس کو وہ پھولے پھلے، وہ ترقی کرے، بڑے کامیابی حاصل کرے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے بارے میں دعا ہے کہ جس کے ذمہ جو کام لگایا جائے اس کو احسن طریقے سے پورا کرے۔ اگر ہر بندہ، اگر وہ ایک ٹیچر ہے تو ظاہر ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، باپ ہے تو یہ ایک ذمہ داری ہے، بھائی ہے تو بھائی ہونا ایک ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اگر وہ حکمران ہے تو حکمرانی ایک ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جو بندہ جس سطح کے اوپر یا جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کی ایک ذمہ داری اس کو سونپی گئی، ظاہر ہے اس کو وہ ذمہ داری تفویض کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ذمہ داری کی تفویض میں، ٹھیک ہے جی، تفویض مطلب دنیا کی حد تک ہو سکتی ہے، لیکن اس کی نگرانی جو ہے وہ میرا پروردگار کر رہا ہے۔ بے شک اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ پہلے دن سے آپ ہینڈز اپ کر لیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں اور پھر ذمہ داری لینے کے بعد پھر اگر آپ کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کو نہ ہمارا دین برداشت کرتا ہے، نہ اسلام برداشت کرتا ہے، نہ پھر اس کو لوگ برداشت کریں گے، اور نہ اللہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں جو ہے وہ بالکل محتاط رویہ اپنانا چاہیے، اور اس میں قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وانظر اور دیکھو کہ کل کے لیے آپ تم نے کیا کیا۔ یہ سورہ حشر کی ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا۔ کل سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں مستقبل میں اس کا کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے، ایک تو یہ دنیا کے حد تک، اور دوسرے نمبر پہ آخرت میں اس کا اثر آپ کی شخصیت کے اوپر، آپ کے اعمال کے اوپر، آپ کی سزا و جزا کے اوپر کیا پڑنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ذمہ داری ہمیں دی جائے اس میں اگر ہم اللہ کو درمیان میں لائیں تو یقیناً ہم اس ذمہ داری کو ہم بآسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں کہ ہمارا ہر معاملہ میرٹ کے اوپر ہو، انصاف کے اوپر ہو، خوف خدا کے اوپر مبنی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم اگلے بندے کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ مجھے ذمہ داری دی ہے، اگلا کوئی بھی ہے اس کی خدمت جو ہے وہ بندہ اپنا شعار بنا لے تو یقیناً ہم حقوق العباد کے معاملے میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں گے نہیں یہ تو میرا حق ہے قانون کی طرح، یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ میں نے علم کی بنیاد کے اوپر میں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، لہٰذا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ فرعونیت ہے، یہ قارونیت ہے۔ اس سے وہ صحیح معنی میں نہ معاشرہ آگے پنپ سکتا ہے، نہ حقوق العباد کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہو سکتی ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی اس وقت صحیح ہوگی جب ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں گے،
بندوں کو نہیں، اللہ کو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ کے اوپر ایک راعی ہے، یہ نگران ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ اور اگر یہ ایک بندہ جو ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جو کچھ میں معاملات کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، دنیا میں بندے کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کے تعلقات، تو جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے ناکردہ جو ہیں چیزیں ان کو چھپا لیتا ہے، اپنی نااہلیوں کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن اگر اسے آخرت کے اوپر ایمان ہے کہ واقعی میں نے یہ اس کی جواب دہی دینی ہے اور اللہ نے مجھ سے باز پرس کرنی ہے، تو پھر اس کے لین دین، اس کے معاملات، لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ ہی پھر اور ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے اسلام ہمارے اس معاملے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو راعی جو ہے وہ سمجھ کے اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہم حقوق العباد کے معاملے میں بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تبانی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے گا، اب بات کر رہے ہیں ذمہ داری کی، میں آپ سے یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، جیسے کہ ابھی مسجد اقصیٰ والا تازہ معاملہ ہے، یہ انسانیت پر ایک کھلی دہشت گردی ہے۔ مظلوم فلسطینی جو ہیں، مسلمان، ان پر یہ کھلی دہشت گردی ہے، یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی جو ہمارا مسلمانوں کا کردار ہے، کیونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے ہی کردار، ہمارا اسلام اور ہمارا کردار، تو اس معاملے میں ہمارا کردار کتنا ہونا چاہیے؟ ہمیں باحیثیت مسلمان ایک دین کا پیروکار ہونے کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ حالات حاضرہ کے مطابق اگر ہم موجودہ یا ماضی میں اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو وہ صفر دکھائی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے ہم اپنی کوئی اصلاح کر لیں۔ بسا اوقات جو مصیبتیں یا کوئی تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی بندوں کے لیے ایک الٹیمیٹم کا درجہ رکھتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کرب سے، اس پریشانی سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے نیکسٹ کی منصوبہ بندی اچھی کر لیں۔ ہم نے اس معاملے میں بالکل اپنی منصوبہ بندی نہیں کی بحیثیت قوم، جبکہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک عظیم کتاب ہے جس میں زندہ رہنے کے لیے کچھ اصول دیے گئے ہیں، خاص کر بحیثیت قوم کہ آپ نے کیسے زندہ رہنا۔ آج آپ دیکھیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی، سارا کچھ اسی کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج اتنے دنیا میں مسلمان ممالک ہیں اور ایک اسرائیل ہے، سارے ممالک ایک طرف ہیں اور وہ ایک طرف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ سارے حال بھائی ڈال رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس طاقت ہے،